السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں شاہد رضا امجدی اور میری چینل ہے شاہد امجدی، اور آپ نئے ہو ویڈیو پہ تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہو سکے تو دوسروں تک شیئر کریں۔ اب میں مدعے پہ بات کرتا ہوں اور بہت ہی عمدہ مسئلہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں کہ نکاح کن لوگوں سے جائز ہے، اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید چوتھے پارے میں ارشاد فرمایا حرمت علیکم۔ اسی کے ترجمہ کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ کن لوگوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، کن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو پہلے نمبر پہ ماں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے، بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتے، خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے، بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتے، بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتے، دادی سے نکاح نہیں کر سکتے، نانی سے نکاح نہیں کر سکتے، پوتی سے نکاح نہیں کر سکتے، نواسی سے نکاح نہیں کر سکتے، سگی ساس سے نکاح نہیں کر سکتے، اور سب سے آخر میں رضائی بہن سے یا رضائی ماں سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ ماں سگی ہو یا سوتیلی، بیٹی سگی ہو یا سوتیلی، بہن سگی ہو یا سوتیلی، ان تمام سے نکاح آپ کا حرام ہے، آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دادی پر دادی، نانی پر نانی، پوتی پر پوتی، نواسی پر نواسی، چاہے کتنی بھی دوری پر فاصلہ ہو، چاہے وہ آپ سے کتنی بھی دوری پر ہوں، چاہے وہ بدیس میں ہو، چاہے وہ افریقہ میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ افغانستان میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ آپ سے جتنے بھی دوری پر ہو، آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ کسی عورت کا دودھ بچپن میں پیا ہے تو اب اس بیٹی سے آپ نکاح نہیں کر، اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، نہ اس کی بیٹی سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، اس سے نکاح آپ کا کرنا حرام ہے۔ مسئلہ اب یہ آتا ہے کہ اب نکاح حرام ہونے کے کتنے مدت ہے، کتنے ٹائم ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ میں رضائی بہن یا رضائی ماں کسے کہتے ہیں، میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت کر لیں کہ مسئلہ اس کا یہی ہے کہ اب نکاح حرام ہونے کے لیے 2.5 برس کا زمانہ ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ کوئی عورت کسی بچے کو 2.5 برس کے اندر اگر وہ دودھ پلائے گی تو حرمت یعنی نکاح حرام ہونا ثابت ہو جائے گا، اور اگر 2.5 برس کی عمر کے بعد پیا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی، یعنی نکاح حرام نہیں ہوگا، مطلب شادی کر سکتا ہے۔ اس کا لب و لباب یہ ہوا کہ اگر بچپن کے حالت میں یعنی بچہ ہے، ابھی 2.5 سال کی عمر میں ہے، اگر وہ کسی دوسرے ماں کی دودھ پی لیتا ہے تو اب 2.5 سال کے اندر وہ کسی ماں کا دودھ پیتا ہے، نہ اس ماں سے شادی کر سکتا ہے، نہ اس کی ہونے والی بیٹی سے وہ نکاح کر سکتا ہے، نہ اس کے خاندان والوں سے وہ شادی کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر وہ بچہ 2.5 سال کے بعد ہے، اس کے بعد وہ کسی کا دودھ پیتا ہے تو اب وہ اس کی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے اور اس کے کسی بھی خاندان والوں سے وہ شادی کر سکتا ہے۔ بلا شبہ یہ جائز ہوگا۔ آپ سے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ ہے، کیا وہابیوں سے بھی نکاح ہم کر سکتے ہیں؟ آپ کو اتنا معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید میں کن لوگوں سے ہم نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہیں، اور یہ بھی آیا کیا وہابیوں سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں بھی آپ سماعت کر لیں۔ وہابیوں سے نکاح کرنے کے متعلق امام عشق محمد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ سنی مرد یا عورت کا رافضی، وہابی، دیوبندی، قادیانی جتنے بھی جملہ مرتدین ہیں، ان مرد یا عورت سے نکاح نہیں ہوگا۔ اگر نکاح کیا تو نکاح نہ ہو کر زنا صرف ہوگا، خالص زنا ہوگا، اور اولاد ولد الزنا یعنی زنا سے پیدا شدہ کہلائے گی۔ اکثر ہمارے کچھ کم عقل ناسمجھ سنی مسلمان جنہیں دین کی معلومات و ایمان کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی، وہ وہابیوں سے آپس میں رشتے جوڑتے ہیں، اور کچھ بدنصیب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہابیوں سے آپس میں رشتے قائم کرتے ہیں۔ کچھ سنی حضرات خیال کرتے ہیں کہ وہابی عقیدے کی لڑکی اپنے گھر لے کر آؤ، پھر وہ ہمارے ماحول میں رہ کر خود بخود سنی ہو جائے گی۔ اول تو یہ کہ نکاح ہی نہیں ہوا، کیونکہ جس وقت نکاح ہوا اس وقت لڑکا سنی
और लड़की वहाबी अकीदे पर कायम थी, तो लिहाजा सिरे से निकाह ही नहीं हुआ तो अब शादी तो दूर की बात है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, आपको इस वीडियो से ये मालूम होता है, इस मसले से आपको ये पता होता है कि आप शादी करने से पहले ये मालूम कर लें कि जिस लड़के की हम शादी कर रहे हैं, जिस लड़के की हम शादी कर रहे हैं, क्या वो वहाबी तो नहीं है, क्या वो तो कादियानी तो नहीं, कहीं वो राफिजी तो नहीं है, कहीं वो शिया तो नहीं है, कहीं वो देवबंदी तो नहीं है। ये चीज़ का आपको अहम है, इससे मालूम करना। अगर आपने ऐसा किया, अगर जानबूझ के किया, तो जिस लड़की से लड़का पैदा होगा, जिसे आम तौर पे लोग हरामी कहते हैं, वही उसका मतलब लिया जाएगा, उसे वलदुज़ ज़िना कहलाया जाएगा, उस लड़के को बदकार कहा जाएगा, ज़िना कहा जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। आप इससे बचें और मालूमात के तौर पे आप शादी करें। ऐसा नहीं कि जहाँ जिससे मन किया उठे शादी कर दिए। कुछ लोग आज के डेट में लड़की हो या लड़के पैसे देखकर शादी कर रहे हैं, घर के लोग को नहीं देख रहे हैं कि वो सुन्नी है कि देवबंदी। ये देखकर कोई मतलब नहीं है। मुसलमान होने के बाद ईमान से कोई मतलब नहीं, जिससे जो मन में आया उससे निकाह कर लिया। अरे मेरे भाइयों, तुम्हारे अकलों पे पर्दा पड़ गई है, तुम्हारे आँखों पे पर्दा पड़ गई है। कम से कम ये तो मालूम कर लो कि लड़की सुन्नी है कि लड़का देवबंदी है कि क्या है, उसके बाद निकाह करो, तब जाके आपके बच्चे जायज़ होंगे। वरना आप निकाह की सूरत में किसी वहाबी देवबंदी से आप शादी करते हैं तो ज़िना से कम वो लड़का नहीं कहलाएगा, ज़िना शुदा कहलाएगा वो बच्चा, और वो बदकार बच्चा कहलाएगा, वो हक बच्चा नहीं कराएगा। तो आपको इस वीडियो से मालूमात होता है, और आपने ख्याल कर अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने अजीज़ व कारी को बताएं कि देवबंदी वहाबी से बिल्कुल ही निकाह ना करें, उनसे दूर रहें, उनके पास बैठे नहीं, उनके पास जाए नहीं। जितना आप उनसे दूर रहेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। इसी जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।